السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نعمان بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ نعمان بھائی پیپر میں کوئی علی نہیں نظر آ رہا۔ سعد بھائی تمہیں پتہ ہے کہ علی کے گھر کوئی مسئلہ چل رہا ہے؟ کیونکہ کل رات میں نے ان کے دروازے کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا تھا کہ وہ اندر جھگڑ رہے تھے۔ نعمان بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے ان کے دروازے کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا؟ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن سعد بھائی مجھے تجسس ہوا ہے کہ آخر اندر ہو کیا رہا ہے۔ میں نے ان کے بچے سے بھی پوچھا، وہ بھی کچھ ایسا ہی بتا رہا تھا۔ نعمان بھائی یہی تو گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، تم تجسس نہ کرو۔ آئیے ہم اس معاملے میں مزید بہتر رہنمائی لینے کے لیے استاد جی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھے۔ کیا حال ہے شیخ صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک۔ استاد جی یہ نعمان بھائی ہیں اور یہ دوسروں کے گھروں کے معاملے میں تجسس کرتے ہیں اور ان کے بچوں سے ان کے گھروں کے حالات بھی پوچھتے ہیں، تو میں نے پھر ان سے کہا کہ آئیں استاد جی سے اس بارے میں رہنمائی لیتے ہیں۔ دیکھیں نعمان بیٹا، جیسے آپ کو سعد بھائی نے بتایا ہے تو ایسے ہی ہے۔ تجسس بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس سے روکتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ تم تجسس نہ کرو۔ تجسس کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کے حالات کو جاننا، ان کے عیوب تلاش کرنے کی کوشش کرنا کہ کس میں کیا کون سی خامی پائی جا رہی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے عام طور پہ کہ لوگ دوسرے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، یہ کھاتا کیا ہے، یہ پیتا کیا ہے، یہ اس کے گھر میں آتا کون ہے، جاتا کون ہے۔ اس طرح کے حالات ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے نا۔ تو یہ تجسس اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، قرآن مجید میں اس سے روکا ہے۔ تو دوسروں کے حالات کو اس طرح سے ان کے گھروں میں جھانکنا، اور جھانکنا تو اتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ دیکھیں انسان کی جو آنکھ ہے نا، پتہ ہے اگر کوئی اس کو نقصان پہنچائے جان بوجھ کر تو اس کی دیت کتنی ہے پتہ ہے آپ کو؟ جی 50 اونٹ۔ لیکن اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانکتا ہے اور گھر کا مالک اس کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی دیت نہیں ہے۔ ایک طرف یہ آنکھ اتنی قیمتی ہے کہ اس کی دیت 50 اونٹ ہے، اور دوسری طرف جب یہ لوگوں کے گھروں میں جھانکتی ہے اور لوگوں کے حالات جاننا چاہتی ہے اور دروازوں کے سوراخوں سے یا پردوں سے، حتیٰ کہ اگر کسی کا دروازہ کھلا بھی ہے نا تو پھر بھی اندر جھانکنے کی اور دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب یہ دوسروں کے دروازوں سے جھانکتا ہے اور کوئی اس کی آنکھ اگر پھوڑ دیتا ہے گھر کا مالک، تو اس کی تو آنکھ کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دیت نہیں ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوسروں کے گھروں میں جھانکنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور پھر اگر جھانک نہیں بھی رہے لیکن چاہتے یہ ہیں کہ اندر کے حالات ہمیں پتہ چلیں، اور اس کے لیے مختلف جدید وسائل اگر استعمال کر لیتے ہیں، یا پھر گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سی بات باہر بتانی اور کون سی نہیں بتانی، اگر بچوں سے پوچھتے ہیں اور بچے اس طرح کی کوئی خبر دیتے ہیں تو بھی یہ گناہ ہے، پھر بھی یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے دوسروں کے حالات کو جاننے کی کوشش کرنا، ان کے گھروں میں جھانکنا، یہ گناہ ہے، اور ایک دیندار آدمی کو تو اس سے بہت دور رہنا چاہیے۔ لیکن دینداری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، یہ ضرور دینداری ہے، لیکن دوسروں کا خیال رکھنا، ان کے حقوق ادا کرنا۔ اور ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے تجسس یعنی دوسروں کے عیوب تلاش کرنے اور ان کو جاننے سے روکا ہے، اور اگر کسی کے عیوب مل بھی جائیں تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ پہلے عیوب تلاش کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو جا کے بتاتے ہیں کہ فلاں کے گھر میں یہ ہو رہا ہے، تو غیبت بھی کرتے ہیں، اور غیبت کرتے ہوئے ہم بہت سارے الزامات اور تہمتیں بھی لگاتے ہیں، کیونکہ زبان تو ہماری ہے نا، کوئی پکڑ تو نہیں رہا، اس کو روک تو نہیں رہا، تو پھر ہم خود جب روکتے نہیں ہیں تو پھر اس کو بے لگام استعمال کرتے ہیں۔ تو نہ تو غیبت کرنے کی اجازت ہے، نہ تجسس کرنے کی اجازت ہے۔ حکم کیا ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی گناہ کر رہا ہے نا تو آپ یہ کریں کہ اس کو برائی سے روکیں، گناہ سے روکیں، اس کو روکیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ غلطی ایک کر رہا ہے، بتاتے جا کے دوسرے کو ہیں، تو وہ تو نہیں نا روک رہا اسے۔ تو ہمارا کام تھا کہ ہم اسے روکیں اور دوسروں کو نہ بتائیں بلکہ اس پہ پردہ ڈال دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے عیبوں پہ پردے ڈالتے ہیں
اور آخرت میں بھی پردے ڈالیں گے. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے گھروں کی خبر جاننا چاہتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, یعنی آپ نے سوراخ میں سے اگر دیکھا ہے تو کس لیے دیکھا ہے؟ تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کیا ہو رہا ہے. اور جب ہو رہا ہوتا ہے کچھ تو ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ چلو یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, تو ہمیں تو صلح کرانی چاہیے, ہم لڑنے پہ خوش ہوتے ہیں. اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں شاعر نے یہ کہا نا, تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا, تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا, میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو پس اپنے گھر کا خیال رکھنا. تو ہمیں اپنے گھر کی فکر نہیں ہے, پرواہ نہیں ہے, پتہ نہیں ہے کہ اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے, اور دوسروں کے گھروں کے سوراخ سے بھی ہم جھانک رہے ہیں. بلکہ ہمارے بس میں ہو تو ہم تو اندر کیمرے لگا کے رکھیں. ایسا ہی ہے نا, ہم تو اتنا جاننا چاہتے ہیں کہ ہم دن رات کے سارے معمولات ان کے جاننا چاہتے ہیں. ہمارے بس میں, ہمارے اختیار میں ہونا تو شاید ہم دوسروں کے گھروں کے اندر کیمرے لگا کے رکھیں کہ ہر وقت ہم دیکھتے رہیں کیا ہو رہا ہے. تو اس طرح کا کام کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ ٹھیک ہے استاد جی, مجھے احساس ہوا ہے کہ میرا تجسس کرنا نہ صرف گناہ ہے بلکہ تمام لوگوں کی عزت پامال کرنے کے مترادف ہے. تو انشاءاللہ تعالی آج کے بعد میں ایسی غلطی سے دور رہوں. بالکل بیٹا, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم اپنے حالات کو بہتر کر سکیں اور لوگوں پہ تجسس کرنے سے بچیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی فرمایا نا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو. وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا سکیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا سکیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بیٹا بارک اللہ فیکم, احسن اللہ علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.